کسی نے یہ کہا کہ ماہ رمضان شریف کی تعظیم نہیں ہے، غرض کہ سب نے اپنے اپنے طور پر جو مشاہدہ کیا وہ دکھڑا آپ کے سامنے پیش کیا، اور ہم بھی وہی دکھڑا لے کر کے آئے ہیں۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ سارے گناہوں کی جڑ کیا ہے؟ اتنے سارے یہ جو جرائم ہے، بے نمازی پن لے لیں، بدکاری لے لیں، اسی طریقے سے دین سے دوری لے لیں، ماں باپ کی نافرمانی لے لیں، بے پردگی لے لیں خواتین کے اندر، اسی طرح عورتوں کا گھروں کو چھوڑ کر کے بیوٹی پارلروں تک جانا، عورتوں کا میک اپ کے نام پر غیروں کے سامنے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں ان کے زانوؤں پہ رکھ کر کے مہندی لگانا، یہ سارے جرائم کی اصل جڑ کیا ہے؟ تو مجھے جو سب کچھ سمجھ میں آتا ہے مختصر میں وہ یہ کہ ہماری قوم کے پاس جو علم ہونا چاہیے، جو ایجوکیشن ہونا چاہیے، جو معلومات ہونی چاہیے، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ ہماری قوم بے راروی کا جو شکار ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ساری برائیوں کی جڑ علم کا نہ ہونا ہے، تعلیم کا نہ ہونا ہے۔ جب بھی کسی قوم کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ قوم بے راروی کا شکار ہوتی ہے۔ آپ خود دیکھیں، آئیے میں آپ کے سامنے علم کی برکت رکھنا چاہتا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ آپ سنیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب زمین پہ تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت مکے ہی کی حالت صرف دیکھ لیں۔ ابھی میں پوری دنیا کی بات نہیں کرتا، ابھی پوری دنیا کا ذکر نہیں کرتا، صرف ایک شہر مکہ المکرمہ کا ذکر کرتا ہوں۔ ذرا غور کریں، مکہ المکرمہ کون سا شہر ہے جسے قرآن کہتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ امن والے شہر کو کتنی گنڈا گردی کا سامنا تھا، اللہ اکبر۔ جو شہر امن والا تھا، جو شہر حرم ہے، جہاں کی گھاس اکھاڑنے کی اجازت نہیں، جہاں کے جانوروں کو ستانے کی اجازت نہیں، جہاں جانور سائے میں بیٹھ جائے تو اس کو اٹھانے کی اجازت نہیں، جہاں جانور کو دھمکانے کی اجازت نہیں، جہاں جانوروں کے جنگلی جانوروں کے انڈوں کو توڑنے کی اجازت نہیں، اللہ اکبر۔ جہاں اللہ اکبر اہل احرام پر حرم میں شکار کرنے کی اجازت نہیں، ایسے حرم کے اندر لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر رہے تھے۔ حدود حرم کے اندر، بالکل حرم کے سامنے، ایک تو حرم وہ ہے، ایک تو حرم وہ ہے جس کو اللہ و رسول نے حرم کے طور پر حدود مقرر کی ہے، لیکن ایک تو مسجد حرام ہے، یعنی حرم میں بھی جو بہت اعلیٰ درجہ رکھے اسے مسجد حرام کہتے ہیں۔ بالکل مسجد حرام کے سامنے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ مائیں اپنے بچوں کو گود میں شراب پلا رہی تھی، جیسے آج بچے نہیں سوتے تو ماں نیند کی دوا پلاتی ہے، اس دور میں جب اللہ کے رسول تشریف نہ لائے تھے تو مائیں اپنی گود میں اپنے بچوں کو شراب پلایا کرتی تھی۔ زنا کا حال یہ تھا، اگر زنا کرنے کوئی عورت نہیں ملتی تو لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کر لیا کرتے تھے۔ اتنی گندگی تھی کہ ایک ایک عورت کئی کئی مردوں کے ساتھ اپنا رشتہ اور تعلق رکھا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں، اس گندے ماحول میں جبکہ جانوروں کے ساتھ بدکاری ہو رہی ہے، ماں کے ساتھ بدکاری ہو رہی ہے، ماں کی گود میں شراب پلائی جا رہی ہے، اللہ کے گھر پہ 360 بت رکھ دیے گئے ہیں، ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے ہیں، عورتوں کو منحوس سمجھتے ہیں، بیواؤں کو منحوس سمجھتے ہیں، بیواؤں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں، کمزوروں کا مال کھا جاتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول تشریف لائے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنا گندا ماحول دیکھا تو ماحول دیکھنے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے نماز کی بات نہیں کی۔ ذرا میں توجہ چاہتا ہوں آپ سب کی، اہل منبر کی بھی توجہ چاہتا ہوں، ذرا غور کریں ماحول کتنا بگڑا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے پہلے دن نماز کی بات نہیں کی، پہلے دن روزے کی بات نہیں کی، پہلے دن حج کی بات نہیں کی، پہلے دن زکوٰۃ
زکات کی بات نہیں کی، پہلے دن صدقے کی بات نہیں کی. اتنے گندے ماحول میں اللہ کے رسول جو سب سے پہلا حکم لے کر کے آئے وہ کیا تھا؟ اتنے گندے ماحول میں سب سے پہلا جو حکم لائے وہ کیا تھا؟ تو قرآن کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے اس گندے ماحول کے اندر حضور سب سے پہلے علم کی بات لے کر آئے. پڑھو لکھو پڑھو لکھو، کیونکہ حضور جانتے تھے جس دن ان کو پڑھنا لکھنا آ گیا اس دن ان کی زندگی بدل جائے گی. اور اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کی کتاب لے کر کے آئے. اللہ کے رسول ہمارے نبی کتاب لے کر آئے. ہمارے نبی صاحب کتاب نبی ہے، صاحب کتاب پیغمبر ہے، صاحب کتاب رسول ہے. اور کون سی کتاب لائے؟ اسے قرآن کہا جاتا ہے. قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی گئی جتنا قرآن پڑھا گیا ہے، اور جتنا قرآن پڑھا جائے گا اتنی کوئی کتاب پڑھی نہیں جا سکتی. یہ چیلنج ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ دوست تو پڑھیں گے، اس کو دشمن بھی پڑھتے نظر آئیں گے. یہ قرآن ہے. حضور قرآن لے کر کے آئے. اب بتاؤ حضور نے کس قوم کو پڑھایا؟ نماز کا عنوان اپنی جگہ، انکار نہیں. روزے کا عنوان اپنی جگہ، انکار نہیں. حج کا عنوان اپنی جگہ، انکار نہیں. زکات کا عنوان اپنی جگہ، انکار نہیں. حضور نے پہلے پڑھایا، عرب کے جاہلوں کو پڑھایا، عرب کے بوریہ نشینوں کو پڑھایا، عرب کے بکریوں کے لے جانے والے جنگلوں میں بدوؤں کو پڑھایا. اور جب پڑھایا تو انقلاب کیا آیا؟ دیکھو علم کا انقلاب کتنی جلدی آتا ہے. یاد رکھنا ہر انقلاب کو آنے میں ٹائم لگتا ہے. علم کا انقلاب کتنی جلدی آتا ہے. جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے 23 سال بھی نہیں گزرے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے دوسروں کی بیٹیوں کو پالنے کی تیاری کر رہے تھے. اس لیے کہ حضور نے ان کو علم کا زیور عطا کیا تھا. اللہ اکبر. ماں کی گود کے شرابی، ماں کی گود کے شرابی جو ماں کی گود میں شراب پینے کے عادی بنے تھے، ایک اعلان پر وہ سب کے سب شراب سے توبہ کرتے. یہاں تو جلسوں میں کروڑوں تقریریں ہو جائیں، مقرر تقریر کرتے کرتے مر جائے، مقرر جو اس کی آواز بیٹھ جائے، مقرر کالی داڑھی سے اس کی داڑھی تقریر کرتے کرتے سفید ہو جائے. مقرر کی حالت بدل جائے، قوم کی حالت نہیں بدلتی. کیوں؟ وہاں ایک ہی اعلان میں پوری قوم نے شراب سے توبہ کی تھی. بس اتنا کہا تھا، اے لوگو آج سے شراب حرام ہو گئی، آج سے شراب حرام ہو گئی. جن کے منہ میں تھی انہوں نے اگل دی، منہ سے اگل دی. جن کے ہاتھ میں تھی انہوں نے انڈیل دی، جن کے مٹکوں میں تھی انہوں نے نالیوں میں بہا دی. مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی. ایک اعلان، وجہ حضور نے اس قوم کو پہلے ایجوکیٹ کیا تھا، علم عطا کیا تھا. انہیں پتا تھا اگر حرام کریں گے تو نقصان کیا ہوگا. آج ہماری قوم کو نہیں پتا ہے، حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے. آج ہماری قوم کو غسل اور وضو نہیں پتا ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے. اگر وہ شادی میں ڈی جے لگا رہے ناچ رہے تو ان کو پتا نہیں ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ ناراض ہوگا تو سزا دے گا، لیکن اللہ کی سزا کیا ہوگی، اس کی شکلیں کیا ہوگی، یہ انہیں کچھ پتا نہیں. جس دن انہیں پتا چل جائے کہ خدا کی عذاب کی شکلیں کیا ہوتی ہے، ایک جلسے میں تو نہیں بتایا جا سکتا، لیکن تھوڑے سے وقت میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. جس دن پتا چل جائے نا میرے بھائی کہ خدا کی عذاب کی شکلیں کیا ہوتی ہے، تو بندہ قدم اٹھانے سے بھی پہلے سوچے گا کہ میں یہ قدم اٹھاؤں کہ نہیں اٹھاؤں. آج ہماری قوم کو بس اتنا پتا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہو گئے، گوشت و انڈا مچھلی کھاؤ اور ہم مسلمان ہیں، جمعہ 2 رکعت پڑھنے چلے جاؤ ہم مسلمان ہیں، عید میلاد النبی آئے تو جلوس میں شرکت کرو ہم مسلمان ہیں، محرم آئے تو محرم کی محفلیں سجا لو ہم مسلمان ہیں، اسی طریقے سے 11ویں آئے تو غوث پاک کی نیاز کر لو ہم مسلمان ہیں، چھٹی آئے تو اجمیر شریف والے سرکار کا ذکر کر لو ہم مسلمان ہیں، سفر کا مہینہ ہے تو ساری قوم مل کر کے بریلی
شریف کے قریب رہتے ہیں، اس سے اعلیٰ حضرت میں شریک ہو جائے، ہم مسلمان ہیں۔ لیکن پتہ ہی نہیں ہے، تقاضا نہیں ہے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ ناراض ہوگا تو کیا کرے گا، کس طریقے کا عذاب دے گا، اس کے عذاب کی شکلیں کیا ہوگی۔ قرآن کہتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ اور جب اللہ تجھے عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو اس وقت اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی روک نہیں سکے گا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اللہ کریم ہے، مولانا ہمیں معاف کر دے گا۔ بے شک اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، لیکن کیا آپ کو یہ خبر ہے جن کی شکلیں قرآن کہتا ہے کہ سور کی طرح ہو گئی، جن کی شکلیں قرآن کہتا ہے کہ بندر کی طرح ہو گئی، ان کے بارے میں آپ نے قرآن پڑھا؟ یہی تو ہے کہ قرآن نہیں پڑھا، سب کی کتاب پڑھی، رب کی کتاب نہیں پڑھی، کہانی کس سے پڑھے، قہقہوں کی کتاب پڑھی، سیریل دیکھیں، ہنسنے ہنسانے کے سیریل دیکھیں، رونے رلانے کے سیریل دیکھیں، اللہ کی کتاب نہیں پڑھی۔ اللہ کی کتاب اٹھا کے پڑھو تو اس غیور خدا کی غیرت پتہ چلے گی۔ تم کیا سمجھتے ہو گناہ کرنے والوں، خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، کیا سمجھتے ہو جن کی شکلیں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے سور اور بندر کی طرح کر دی تھی؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ پٹھان کے بچے تھے، وہ مغل کے بچے تھے، وہ شیخوں کے بچے تھے۔ کس کے بچے تھے؟ تو یہ پتہ ہے کس کے بچے تھے؟ وہ مغل نہیں تھے، وہ پٹھان نہیں تھے، وہ شیخوں کے بچے نہیں تھے۔ جن کی صورتی اللہ نے سور اور بندروں کی طرح کی وہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ قرآن اٹھا باضابطہ ان کا نسب پہلے بیان کیا۔ وہ بنی اسرائیل تھے، اور بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، اور بنی اسرائیل مطلب اولاد یعقوب، اولاد یعقوب، اللہ اکبر۔ اور اولاد یعقوب کا مطلب کیا؟ یہ بنی اسرائیل اور یعقوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب کیا؟ یعقوب علیہ السلام کی ابا حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی ابا جان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ ہے ان کا سلسلہ نسب۔ لیکن اللہ، اب میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، اپنے بھائیوں کی بھی اور بہنوں کی بھی۔ میرے بھائیوں، جب نبی کی پیغمبروں کی اولاد گناہ کرے تو اللہ دنیا کے اندر ان کی شکل سور اور بندر کی طرح کر دے تو ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا کیا انجام ہوگا؟ آپ سوچتے ہیں لیکن اس دنیا میں تو کسی کی شکل سور اور بندر کی طرح نہیں ہوتی۔ میں نے کہا الحمدللہ بالکل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو پیغمبر ملے تھے وہ اور تھے، اور ہمیں جو نبی ملا ہے وہ اور ہے۔ ہمارا نبی نبی الانبیاء ہے، ہمارے آقا سید الانبیاء ہے، ہمارے آقا محبوب خدا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبوب کی خاطر اگر دنیا میں شکلیں نہیں بگڑ رہی ہے تو قبر میں بھی نہیں بگڑے گی، ایسا نہیں ہے۔ قبر میں شکلیں بگڑے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے شب معراج، آقا فرماتے ہم نے شب معراج جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی شکل کتے کی طرح ہے، کچھ لوگوں کی شکل خنزیر کی طرح ہے، کچھ لوگوں کی شکل بندر کی طرح ہے۔ حضور فرماتے ہم نے شب معراج دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں، اللہ سے خوف کرتے کیوں نہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ اکبر، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب ہم نے ایک منظر دیکھا۔ آقا فرماتے جنت کی سیر کی آقا نے اور جہنم کا مشاہدہ کیا۔ دیکھو یہ باتیں ہمیں نہیں پتا ہے، جس دن پتہ چل جائے گی اس دن ہمیں احساس ہوگا، اور ہمیں یقین ہے ہماری قوم کو جب کوئی بات پتہ چلتی ہے تو وہ اس پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ اس پر قرآن کی نص موجود ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کو نصیحت کرو کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یہ اتنے نوجوان داڑھی کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ کسی نہ کسی خطیب کی گفتگو کا اثر ہے۔ بہت سارے جوان نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، بہت سارے علاقوں میں ہم لوگ گئے نہیں، بہت سارے دوسرے خطبہ نہیں گئے، لیکن کسی نے کہا ہمارے امام صاحب نے نماز پہ تقریر کی، ہم نمازی بن گئے، داڑھی پہ تقریر کی، ہم داڑھی رکھیں۔ تو پتہ چلا
یہ جلسے بالکل بھی لایانی نہیں ہے، غیر ضروری نہیں ہے، مومنین کو نصیحت فائدہ دیتی ہے، بس ناصح کی نیت صحیح ہونی چاہیے اور سننے والوں کو بھی صحیح طور پر سننے کا شوق ہونا چاہیے۔ اب آئیے ذرا تھوڑا سا دل کے کانوں سے سن لے۔ آپ نے گزشتہ مہینے کے اخیر میں معراج مصطفیٰ تو سنا ہوگا، لیکن معراج کا ایک حصہ ذرا ہم سے بھی سن لے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر۔ جب جہنم کا مشاہدہ کیا، مشاہدے اور سیر میں فرق ہے، جنت کی سیر کی ہے، جہنم کا مشاہدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں خون کا دریا تھا، پیپ کا دریا تھا، اور اس میں ایک بندہ تیر رہا تھا۔ خون اور پیپ کے کھولتے ہوئے دریا کے اندر کوئی تیر رہا ہو، تھوڑا توجہ کیجئے گا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ذرا غور کیجئے گا۔ اگر اپنے آپ سے محبت ہے اور اپنے نبی کی باتوں پر یقین ہے تو یہ باتیں میری نہیں ہے، نبی کی ہے، یہ باتیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ذرا غور کرو، ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، یاد رکھنا کسی کی بھی بات میں شک کرو گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اپنے نبی کی بات میں شک کرو گے تو ایمان بھی ہاتھ سے جا سکتا ہے۔ یہ تمہارے اور میرے نبی نے فرمایا، شب معراج جہنم کا مشاہدہ ہو رہا ہے، خون کا دریا ہے، پیپ کا دریا ہے، اور وہ کھولتا کھولتا خون ہے، کھولتا کھولتا پیپ ہے، اس میں ایک بندہ ڈبکیاں لے رہا ہے، ایک بندہ تیر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ منہ باہر نکالتا ہے، جیسے ہی وہ سر باہر نکالتا ہے، اس کے منہ میں پتھر ڈالے جاتے ہیں، جہنم کی آگ کے بنے ہوئے پتھر اس کے منہ میں ڈالے جاتے ہیں، اور اس کا منہ پھر اسی دریا میں ڈوب جاتا ہے۔ اس پر یہ عذاب ہو رہا تھا، رحمت للعالمین سے دیکھا نہ گیا، حضور تڑپ گئے، حضور بے چین ہو گئے، حضور بے قرار ہو گئے، اور پوچھنے لگے جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ خون اور پیپ کے دریا میں ڈبکیاں لیتے ہیں اور جب منہ باہر نکالتے ہیں تو پتھر، وہ بھی جہنم کی آگ کے پتھر، ان کے منہ میں ڈال کر ان کو ڈبا دیا جاتا ہے۔ یہ دردناک عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، یہ سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، یہ سود کا دھندا کیا کرتے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا ہی سب کچھ ہے؟ بولو، اگر کسی سچے مسلمان کو یہ پتا چلے کہ سود کھانے کا انجام کیا ہے، وہ پیپ کا دریا، وہ خون کا دریا۔ اور خون کا دریا کیوں ہے؟ میں نے غور کیا کہ سود خوروں کے لیے پیپ اور خون کا دریا کیوں ہے، تو بہت سوچنے کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ سود خور لوگ قوم کا خون چوستے ہیں، قوم کا خون چوستے ہیں، ان کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے دیکھو قدرت نے ان کو خون اور پیپ کے دریا کی سزا دی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے سود کا دھندا کر کے، اے بیاج کا دھندا کر کے، اے انٹرسٹ کا دھندا کر کے مالدار بننے والوں، ذرا غور کیجئے، کتنا بھی مال کما لوگے، تھوڑا دھیان دینا میری بات پر، کتنا بھی بڑا محل ہو، تاج محل کی طرح بھی محل بنا لو، جب آخری میں ڈاکٹر کہے گا نا کہ یہ بہت بیمار ہے، اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، تو آپ کے بچے، ہمارے بچے کیا کریں گے؟ آپ ہو یا ہم ہو، کوئی ہو، بولو بچے کیا کریں گے؟ اٹھا کے سیدھا ہاسپٹل میں داخل کر دیں گے۔ بتاؤ، جس مال کو اللہ کی نافرمانی کر کے کمایا تھا، کروڑوں روپے کا محل بنایا تھا، حرام مال سے یا حلال سے بھی بنایا تھا، لیکن آخری سانسیں کہاں لے رہے ہو؟ آخری سانسیں کہاں لے رہے ہو؟ ہاسپٹل کی چار دیواری میں۔ یہی ہے نا تمہاری دنیا، جس دنیا کی خاطر اللہ کو ناراض کیا، جس دنیا کی خاطر خدا کو ناراض کیا، آخری اینڈ کیا ہے؟ آخری انجام کیا ہے؟ دنیا کے 80% لوگ ہاسپٹل میں آخری سانس لیتے ہیں، اور اکثر لوگ تو آئی سی یو میں آخری سانس لیتے ہیں۔ ہائے ہائے، قدرت کا امتحان تو دیکھو، قدرت کی سزا تو دیکھو۔ یاد رکھنا، بہت کم وہ خوش نصیب ہے جو اللہ اکبر سجدوں میں جاتے ہیں، خدا کے حرم میں جاتے ہیں، تلاوت کرتے کرتے جاتے ہیں۔ 80% لوگ دوا خانوں کی چار دیواریوں میں آخری سانس لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، میں مفتی بھی نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور
ضرور کہوں گا، ذرا غور تو کرو، کروڑوں کی بلڈنگ پڑی ہوئی ہے اور آپ کرائے کے دواخانے کے اندر آخری سانس لے رہے ہو، پلنگ ہے، ہاں کپڑوں پہ غرور کر کے خدا کو بھولنے والوں، یہ خدا کا امتحان دیکھو، اللہ کی آزمائش دیکھو، خدا کا امتحان دیکھو۔ ان عذاب ربک لواقع، ارے فرعون جس امتحان سے گزرا اس امتحان سے تم بھی گزارے جاؤ گے۔ خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں اپنے کپڑوں پہ اتراتے تھے، پہنانے والے خدا پہ ناز نہیں تھا، کپڑوں پہ گھمنڈ تھا نا، کپڑوں پہ غرور تھا نا۔ کیا ہوتا ہے 50,000 کا میرا ڈریس ہے، 25,000 کے اچھے کپڑے پہنو، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن آخری میں کیا ہے، سارے اچھے کپڑے اتار کے گھر رکھ دیے گئے اور ہاسپیٹل کے کپڑے تمہیں پہنائے گئے۔ یہ مرنے سے پہلے خدا کا امتحان ہے، کس دنیا سے منہ لگا رہے ہو، کس دنیا سے دل لگا رہے ہو، کس دنیا کے چکر میں اللہ کو بھولے ہو، کس دنیا کے چکر میں شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈالے ہو، کس دنیا کے چکر میں دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالے ہو۔ مسلمانوں، اگر تمہیں یہ علم ہو جائے کہ دنیا کی اوقات کیا ہے تو تم کبھی دنیا کو منہ نہ لگاؤ، دنیا سے دل نہ لگاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ دریا کے اندر اپنی انگلی ڈبوئی اور دریا میں انگلی ڈبو کر کے باہر نکالا اور باہر نکال کر کے فرمایا یہ میری انگلی میں جتنا پانی آیا وہ دنیا ہے اور یہ جو سارا پانی ہے وہ آخرت ہے۔ اب بتائیں قطرے کو لے کر کے سمندر کو چھوڑنے والے نادانوں، دراصل علم نہیں ہے، اگر ہمیں علم ہوتا تو پتا چلتا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر بھی ہے، آخرت باقی رہنے والی بھی ہے، دنیا باقی رہنے والی ہے ہی نہیں۔ اور دنیا تو کہتے اسے ہیں جو ادنا کی بھی تصغیر ہے، جو ادنا سے بھی گری ہوئی کو دنیا کہتے ہیں۔ ادنا کا مطلب سمجھتے ہیں نا، ادنا کا مطلب چھوٹا، اور دنیا اور اس سے بھی گری ہوئی، جس کا نام ہی دنیا ہو، حقیر۔ لیکن یہ پتا ہم سمجھتے دنیا کوئی بڑی چیز ہے، ارے نادان دنیا کہتے ہی حقیر کو ہے، ایسی حقیر کہ اس سے زیادہ کوئی حقیر نہ ہو، جیسے بہترین، افضل درجات بڑھتے ہیں نا، جب تفضیل کے ساتھ بات ہوتی ہے تو پھر درجات بڑھتے ہیں، ایسے جب تصغیر کے ساتھ بات ہوتی ہے تو پھر درجات گھٹتے ہیں نا۔ تو دنیا تصغیر ہے، کیا یہ اتنی حقیر ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی حقیر نہیں، لیکن ہمارے پاس یہ بھی علم نہیں ہے، دنیا بھی کہتے ہیں اور اس پر قربان بھی ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیر پہ قربان نہیں ہوا جاتا۔ ارے جب فقیر پہ قربان نہیں ہوتے تو حقیر پہ کیسے قربان ہوتے ہیں؟ اگر قربان ہونا ہے تو اس پر قربان ہو جاؤ جس نے دنیا بھی پیدا کیا، آخرت بھی پیدا کیا۔ یزید دنیا پہ قربان ہوا، ختم کر دیا گیا، حسین دین پہ قربان ہوئے، آج حسین پاک کا ذکر بھی باقی ہے، ان کی نسل بھی باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، دنیا کی خاطر، یا رسول اللہ، دنیا کی خاطر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی زندہ باد، دنیا کی خاطر اس نے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالا، اس کی نسل بھی مٹی، اس کی قبر بھی مٹی، اس کا دربار بھی مٹا، اس کا نام بھی مٹا۔ یہ تو ہم حسینیوں کا احسان ہے کہ بطور مذمت اس کا نام لے لیتے ہیں تو کہیں کہیں وہ یاد آ جاتا ہے۔ اگر ہم بطور مذمت جیسے شیطان کا نام آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے طور پہ، اللہ اکبر، اگر اس طریقے سے اس لعنتی کا نام نہ لیں تو کبھی لوگ اس کو یاد بھی نہ کریں۔ یہ تو ہم حسینیوں کا احسان ہے کہ مذمت کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں وہ یاد آتا ہے۔ یہ ہے دنیا۔